بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو اسلامی جو ہمارے ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ سب سے پہلے آتا ہے، تو ان میں جو مختلف ارکان جیسا کہ ہمیں آرڈر دیا گیا ہے، جو فرض ہے وہ ہم کرتے تو ہیں، لیکن ان کے پیچھے حکمت کیا ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ نئی باتیں جو ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں، پتہ چل رہا ہے لوگوں کو، اور لوگ جو ہیں ان کا یقین جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی طرف جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، ایک عمل ہے جسے ہم آٹو فیگی کہتے ہیں۔ آٹو فیگی کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا یہ 1960 میں سائنٹسٹ اس کے بارے میں انہیں پتہ چلا تھا کہ انسانی جسم میں سیلز کے اندر جو بیکار مادے ویسٹ جمع ہو جاتے ہیں، یا ویسے ہی کوئی چیز جو ہے وہاں پر کچرا وغیرہ جمع ہو جاتا ہے، تو وہ سیل کی کارکردگی میں تھوڑا سا اس میں سلو ہو جاتی ہے کارکردگی۔ تو قدرت کا ایک انتظام ہے، قدرت کا انتظام یہ ہے کہ اس کچرے کو ختم کیا جائے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے سیل سے باہر نکالا جائے۔ تو قدرت کیا کرتی ہے؟ ری سائیکل کرتی ہے اسے۔ یہ دیکھیے، ری سائیکل اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں سے بھی انرجی اگر ہو تو وہ نکال لی جائے، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ باہر پھینک دی جائیں، سیل سے باہر نکال دی جائیں۔ اس عمل کو ہم کہتے ہیں فیگوسائٹوسس۔ آٹو فیگی کا آگے پروسیس فیگوسائٹوسس ہوتا ہے، یعنی اس کچرے کے مالیکیول کے گرد، یا آپ کہہ لیں کہ مٹیریل کے گرد ایک میمبرین بن جاتی ہے۔ وہ میمبرین جب بنتی ہے تو وہ ایک بن جاتا ہے، اسے ہم کہہ لیں ویکیول کہہ لیں، یا اس کا ایک اور نام بیالوجسٹ اس کے بارے میں جانتے ہیں، تو آپ کہہ لیں کہ ایک چھوٹا سا بن جاتا ہے، ایک سیل سا بن جاتا ہے، سیل کے اندر ایک چھوٹا سا ایک بن جاتا ہے، ویکیول ٹائپ بن جاتا ہے۔ اور قدرت اس کا انتظام یہ کرتی ہے کہ اس کے ساتھ لائسوسوم ایک ہوتا ہے۔ لائسوسوم ایک سیل کے اندر ایک آرگینیلیز ہوتی ہے، آرگینل ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ آ کر مل جاتا ہے۔ لائسوسوم میں انزائم ہوتے ہیں جو کہ ہضم کرنے والے انزائم ہیں، ڈائجسٹ کرنے والے انزائم۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس میں موجود جو کچرا ہے اس کی مزید توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، اس کو توڑ پھوڑ کر کے اس میں سے اگر انرجی ہو تو وہ لے لیتے ہیں، اور باقی جو ویسٹ ہے اس کو سیل سے باہر نکال دیتے ہیں۔ جب وہ سیل سے باہر آتی ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ وہ بلڈ کے ساتھ مل کر یا ڈائجسٹو سسٹم میں آ جاتی ہیں، یا بلڈ کے ساتھ مل کر کسی دوسرے آرگن کی طرف، کڈنیز کی طرف چلی جاتی ہیں، تو وہاں سے پھر ان کو باہر جسم سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یہ پروسیس جو ہے یہ ایک خود کار پروسیس ہے، یعنی جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے، سیلز کو صحت مند رکھنے کے لیے، سیلز کی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو صحیح رکھنے کے لیے۔ اب یہ کام جو ہے سائنٹسٹ نے اب یہ اس کے بارے میں مزید ڈسکوری یہ کی ہے کہ اگر آدمی بھوکا رہے تو یہ آٹو فیگی والا پروسیس جو ہے وہ زیادہ تیزی سے ہوتا ہے، زیادہ اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے۔ یہ جو ڈسکوری ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بھوکا رہنا، اس کے بارے میں کہ اگر زیادہ بھوکا رہا جائے گا، عام طور پہ وہ کہتے ہیں کہ 16 گھنٹے یا اس سے زیادہ یا مطلب نارمل جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں، وہ اتنی دیر اگر کوئی بندہ بھوکا رہے تو اس میں یہ پروسیس جو ہے وہ ٹریگر زیادہ تیزی سے ہو سکتا ہے۔ یہ پروسیس جو ہے آٹو فیگی والا، یعنی جسم کو بیکار مادوں سے نجات جو ہے وہ جلدی مل جاتی ہے۔ اب اسلام میں دیکھیں، 1400 سال پہلے آرڈر آیا تھا کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں، یعنی صوم۔ یہ ایک مہینہ رمضان کا مہینہ آتا ہے جس میں ہم 30 روزے رکھے جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اس کا روحانی پہلو ہے، اور ایک اس کا جسمانی پہلو ہے۔ جسمانی پہلو یہ ہے کہ اس کو تمام جو فاضل مادے ہیں اس سے نجات مل جاتی ہے۔ جب اس سے نجات ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جسم ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیماریاں جو ہیں اس سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اس میں زیادہ سخت قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ جب وہ کچرا جمع ہوتا ہے تو اس سے الزائمر جیسی بیماری، کینسر، اس کے علاوہ پارکنسن، اور اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کی جو خطرناک بیماریاں ہیں وہ گھیراؤ کر لیتی ہیں۔ تو جب آدمی ان سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ ہم ایک فرض ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی ان بیماریوں سے بندہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے، اور بندہ ایکٹیو بھی ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی اگر آپ
روزہ رکھیں، اس کا روحانی پہلو تو یہ ہے کہ بندے کو ثواب ملتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ بندہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور جب بندہ ایکٹیو ہوگا تو عبادت جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہوگی۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ جو ہے یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کے اوپر اس سال میڈیسن کے شعبے میں 3 سائنٹسٹ جن کو یہ انعام ملا ہے نوبل پرائز، ان میں 2 امریکہ کے ہیں، ایک ریمسڈیل ہے اور ایک ساگاگاچی ہے وہاں پہ جاپان کا ایک سائنٹسٹ ہے۔ انہوں نے 3 بندے تھے، ایک اس میں فیمیل ہے اور باقی 2 جو ہیں وہ بندے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ریگولیٹری ٹی سیل جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں، ایک نیا سیل ریگولیٹری ٹی سیل۔ یہ اصل میں ریگولیٹری ٹی سیل جو ہیں وہ ان کو آٹوفیگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں جب انہوں نے ریسرچ کی تو انہیں نئی نئی باتیں جو ہیں وہ پتہ چلی۔ تو یہ ہے موجودہ دور کی ایک ریسرچ، اور جس پہ نوبل پرائز دیا گیا ہے، اور یہ بات جو وہ آج کہہ رہے ہیں یہ اسلام میں 1400 سال پہلے جو ہے وہ اس کا آرڈر جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر اچھی طریقے سے غور کریں، اور ہمیں بھی ریسرچ کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں 850 آیات ایسی ہیں جو ہمیں ریسرچ کی دعوت دیتی ہیں، غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ جس طرح باقی دنیا جو ہے وہ ریسرچ کر کے آگے بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ریسرچ کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔